اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، آج میں جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ لے کر آیا ہوں آج کا سید۔ آج بھی ہمارے ارد گرد سید ہیں، بلکہ بے شمار سید ہیں، جن میں اصل سید اور نقل سید کی پہچان ہی گم ہو گئی ہے۔ تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی پہچان کیا ہے، کہاں سے آپ اصل سید کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سید کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، اور سید سردار کیوں ہے۔ کیا واقعہ سید خوبصورت ہے؟ کیا واقعہ سید رحم دل ہے؟ کیا واقعہ سید سخی ہے؟ کیا واقعہ سید دلیر اور بہادر ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو کیوں ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری پرزور اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس کو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ سید کیا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، سید وہ ذات پاک ہے جس میں میرے پیارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم احمد حضور اقدس شہنشاہ دو عالم مولانا امام اعظم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جز مبارک ہو، اس کے ساتھ نسبت ہو، وہ سید ہے اور حقیقی سید ہے۔ یہ ہے سید کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سید کون ہے۔ جناب محترم، سید وہ ہیں جو میرے عالی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ وہ سب سید ہیں۔ وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جس کا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہے، جز جسم، وہ سید ہے، اور جو میرے پیارے امام حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، وہ سید ہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ سید کہاں ہے۔ سید ہم میں موجود ہیں، بہت زیادہ سید ہم میں موجود ہیں، لیکن ان میں کچھ وہ بھی سید بن گئے ہیں جو پہلے کچھ تھے، بعد میں قریشی بنے، قریشی سے شاہ بنے، شاہ سے سید بن گئے۔ تو ایسے سیدوں کو بھی آپ نے نکالنا ہے، آپ نے تلاش کرنا ہے وہ کون ہے اور اصل سید کون ہے۔ تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ اصل سید کون ہے، سید سردار کیوں ہے۔ تو جناب محترم، حقیقت میں دنیا اور آخرت میں مومن مسلمانوں کا سید بادشاہ ہے، سادات کرام کا سرکار مدینہ، نور سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با صفات سے جو نسبت اور تعلق ہے، وہ امت محمدیہ میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ سادات کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کا جز پاک ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام اور سیدنا حضرت امام علیہ السلام کی اولاد پاک ہونے کا شرف بھی سادات کرام کو حاصل ہے۔ اس لیے سید پیدائشی طور پر ہی سردار ہوتا ہے۔ اب ہر سید کو سیادت بھی مل گئی ہے، اور اس کے نانا جان جو کہ امام انبیاء ہیں، سردار اسلام مسلمان ہیں، اس کی نسبت کائنات ہے، وہ بھی ان کو مل گئی ہے، اور وہ روز محشر کے مالک ہیں، ساقی جام کوثر ہیں۔ تو سادات کا جس ایسی ہستی سے نسبت ہو
تو وہ سادات کرام ایسی نسبت کے مطابق کیا وہ سردار نہیں، وہ سردار کہلانے کے قابل نہیں؟ وہ واقعی سردار کہلانے کے قابل ہے، ان سے بڑھ کر کوئی سردار نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے۔ سید خوبصورت ہے، ضرور ہے، کیونکہ میرے پیارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں خوبصورت ہیں، جو ان کے جد امجد ہیں، جن سے ان کی نسبت ہے سید کی، جن کے جسم پاک سے ان کا جوز مبارک ہے، تو یہ کیسے خوبصورت نہیں ہو سکتے؟ یہ دنیا سے اعلیٰ ہیں، تمام امت سے سید اعلیٰ ہیں، اور تمام امت سے سید خوبصورت ہیں۔ جو خوبصورت نہیں وہ سید نہیں، میں اس کو سید ہی نہیں مانتا۔ جو دنیا سے اعلیٰ اور بلند تر اور خوبصورت نہ ہو وہ سید نہیں ہو سکتا۔ اور سید سخی ہے، سخی سخاوت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور سید ہر ٹائم اپنی سخاوت میں لگا رہتا ہے۔ فیض کی سخاوت ہو یا دنیاوی سخاوت ہو، وہ ہر قسم کی سخاوت فی سبیل اللہ تقسیم کرتا ہے، جیسا کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، پیار، محبت سے اسلام کو پیش کیا، اور اسلام کی سخاوت سے تمام مسلمانوں کو مالا مال کر دیا۔ اسی لیے سید کی بھی شان ہے کہ اس کی سخاوت کسی بھی ٹائم بند نہیں ہوتی، وہ سخاوت کرتا ہی رہتا ہے، اور اس کی سخاوت کے چشمے جاری رہتے ہیں۔ اور سید رحم دل بھی ہوتا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سید کا رحم دل ہونا، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی نسبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ وہ اتنے رحم دل تھے کہ طائف میں ان کو پتھر مارے، ان کا جسم چھلنی ہو گیا، ان کے رونین پاک خون سے بھر گئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے رب العزت نے حکم دیا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑ آپس میں ملا دوں۔ تو کیسی رحم دلی ہے میرے آقا نامدار کی، میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سید کے نانا پاک کی۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے گا۔ یہ سخاوت ہے، یہ رحم دلی ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہی رحم دلی سید میں بری ہے۔ سید رحم دل ہوتا ہے، اور سید دلیر اور بہادر بھی ہوتا ہے۔ سید حق و باطل کی جنگ میں اکیلا کود پڑتا ہے، جس کی مثال حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کربلا کے میدان میں دے دی ہے۔ وہ تنہا نہتے بچوں کے ساتھ حق و باطل کی جنگ میں کود پڑے، اور انشاءاللہ فتح میرے پیارے محبوب، میرے پیارے آقا، میرے پیارے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے مقدر میں لکھی گئی، اور ان کو ہوئی۔ تو اسی لیے یہ نشانیاں ہیں جو سیدوں کی، لیکن میری گزارش ہے حقیقی سید زادوں سے بھی کہ خدا را وہ کام کریں جو ایک مثال ہو۔ آپ مثالی بن کر دنیا میں آئے ہیں، آپ مثالی بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کی طرف چل کر لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور آپ ان کو ہر برے کام سے بچانے کی ہدایت کریں۔ یہی آپ کا شیوا ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے، یہی آپ کا علم ہے، یہی آپ کی وراثت ہے، یہی آپ کا معیار ہے کہ ہر کسی کو ہدایت دے، ہدایت کی تبلیغ کریں۔ سید کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، اچھائی کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے، اپنے کردار اور عملی طریقے سے اچھے کاموں کی بدولت معاشرے میں اصلاح انسانیت کا درس دینا چاہیے۔ سید پیر و مرشد ہے، سید رہبر ہے، کامل استاد ہے، جو اپنے ماننے والے مریدوں اور عقیدت مندوں کو راہ راست پر گامزن کرتا ہے۔ سید کے باو اجداد نے ہر زمانہ میں، ہر دور میں اپنے علم و عمل سے، اپنی روحانیت اور ولایت سے اور بزرگیوں کی بدولت تمام مخلوق خدا کو
برائی اور مصیبت سے نکال کر اللہ تعالیٰ اور پرہیزگاری کی طرف گامزن کیا ہے، تو اس وقت بھی میرے پیارے محترم دوست سعیدوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں جو سید ہیں وہ اپنے بزرگوں کی ان باتوں سے بہت دور چلے گئے ہیں، جن کا ان کے لیے پابند ہونا، ان کے لیے رہنا ان چیزوں سے بہت بہتر تھا۔ ہماری سادات کے ساتھ دلی طور پر ہمدردی اور محبت ہے، اس لیے جو چیزیں ان کے لیے بہتر ہیں میں ان پر ہی ڈسکس کر رہا ہوں، تاکہ دنیا اور آخرت میں جن سے فائدہ ہو اور کامیابی ہو۔ اللہ رب العزت جن چیزوں سے ہم پر راضی ہے ہم کو وہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو چیزیں ہم کو گمراہی اور دوزخ میں دھکیلنے کا سبب بنتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور دوسروں کو بچنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اسلاف کے طور طریقوں پر اسی طرح عمل پیرا ہونا چاہیے جس طرح وہ عمل کرتے تھے۔ اسی راستے پر چل کر ہمیں ہدایت اور جنت نصیب ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفات ہم پر خوش ہو جائے گی، اور سادات یعنی میری اولاد خود بھی صراط مستقیم پر چل رہی ہے اور دوسروں کو بھی چلا رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ رب العزت کی پاک ذات سے کہ وہ ہم سب کو پکا سچا اور کامل مسلمان بنا دے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مارتے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور جب روح جسم سے نکلے تو زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔